at Zabist University, Islamabad campus. You're tuned into HEC Web TV and you can log into www.edutv.hec.gov.pk. آج ہم ایک بہت امپورٹنٹ کوشچن پہ بات کرنے جا رہے ہیں. پاکستان ان گلوبل یونیورسٹی رینکنگز. ویئر ڈو وی اسٹینڈ اینڈ ہاؤ ڈو وی رائز؟ University rankings have become a global benchmark for academic reputation, research excellence, and international collaboration. But where does Pakistan stand on this map? And more importantly, how can we climb higher? ان questions کا جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں فوکل پرسنز آف نیشنل اینڈ انٹرنیشنل رینکنگز. سب سے پہلے ہمارے پاس موجود ہیں ڈاکٹر بشیر خان, in charge of higher education data repository HEDR at HEC, with over 25 years of experience in higher education, data analytics and university rankings. He's done his PhD in economics from Quaid-e-Azam University. Secondly, we have Sir Rana Mohammad Kashif, Assistant Director Statistics at Higher Education Data Repository HEDR at HEC, bringing 10 years of experience in data analytics and data visualization. These experts specialize in data analytics and higher education insights. Assalamu alaikum, sir. Thank you so much for joining. Sir, بہت ہی آج امپورٹنٹ ٹاپک ہے اینڈ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. فرسٹ آف آل ول اسٹارٹ ود اے ویری فنڈامنٹل کوشچن وچ از وائی ڈو گلوبل یونیورسٹی رینکنگز میٹر سو مچ اینڈ شوڈ پاکستان یونیورسٹیز ریئلی کیئر اباؤٹ دیم؟ وٹ از دیئر امپورٹینس؟ سر آپ سے شروع کریں گے. تھینک یو ابیر. یس دس از ویری امپورٹنٹ کوشچن. اس میں ایسا ہے کہ رینکنگ آف یونیورسٹیز لوکلی بھی ہوتی ہے اور گلوبلی بھی ہوتی ہے, اور اس میں جو کامنلی انٹرنیشنل باڈیز ہے جیسے کیو ایس ورلڈ یونیورسٹی رینکنگ ہے, پھر اس کے بعد ٹائمز ہائر ایجوکیشن ہے, اس کے بعد پھر شنگھائی ہے, اور بھی بہت ہے, ویبومیٹرک ہے. ہاں اس میں یہ انٹرنیشنل رینکنگ امپورٹنٹ ہے بالکل, آئی ووڈ سے یس, کیونکہ یہ اس کا ڈائریکٹ تعلق ہے ایکیڈیمک ایکسیلنس کے ساتھ, اور یہ جو پیرامیٹرز اس میں ہے وہ پیرامیٹر ریسرچ کے حوالے سے ہے, ٹیچنگ کے حوالے سے ہے, اور انسٹیٹیوشنل انکم کے حوالے سے. مینس کہ اسٹوڈنٹس کو جب یہ اسسمنٹ ہوتی ہے ان تمام پیرامیٹرز کی تو ان کے ڈیفینیٹلی وہ رینک کیا جاتا ہے یونیورسٹیز کو, اور اس میں پھر یہ ایک قسم کا یہ کوالٹی کے ایک پروکسی بھی اسٹوڈنٹ ایز اے پروکسی بھی لیتے ہیں, پیرنٹس, اسٹوڈنٹس, اور ایک گائیڈ لائن پرووائڈ کرتے ہیں کہ اس میں وچ ون از دا بیسٹ یونیورسٹی ان دا ورلڈ یا ان دیٹ کنٹری. اور یہ اسٹوڈنٹس اپنے جو ایڈمیشن لیتے ہیں اس کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے, یہ سارے پیرامیٹر کو دیکھ کے اس کو مد نظر رکھ کے یہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ یونیورسٹیز کس یونیورسٹی میں داخلہ لینا. اچھا, اب انٹرنیشنل جو رینکنگ ہے اس میں مطلب مختلف اوپینینز آتے ہیں. کچھ ان کو کہتے ہیں کہ نہیں مطلب اتنا بھی امپورٹنٹ نہیں ہے جتنا مطلب اس کی جو ابھی ہائپ کریٹ کیا جاتا ہے, اور کچھ ایک اوپینین یہ بھی ہے کہ یس اٹس ویری امپورٹنٹ, لائک اس میں اسسمنٹ ہوتی ہے اس یونیورسٹیز کی, اور اس میں پھر ایک اچھے برے کی وہ پتہ چل جاتا ہے کہ وچ ون از بیسٹ اینڈ وچ ون از ناٹ. لیکن ہاں اس میں یہاں پہ میں یہ بھی کلیئر کرتا ہوں کہ رینکنگ ایک اچھی ایکٹیویٹی اور اچھی ایک جو اسسمنٹ ہوتی ہے پیرامیٹرز کی, لیکن مطلب صرف رینکنگ پہ ہم نہیں وہ کر سکتے. اٹس ون آف دا تھنگ دیٹ وی کین ڈو اینڈ میئر دا تھنگس. تو سر دیٹ میکس سینس. سر آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی ویئر ڈز پاکستان اسٹینڈ ٹوڈے رینکنگس کے حوالے سے؟ اچھا, اگر میں بات کروں جو لیٹسٹ ابھی ہمارے پاس رینکنگز اناؤنس ہوئی ہیں کیو ایس ورلڈ یونیورسٹی 2026 کی, اس میں 18 یونیورسٹیز ہماری رینک ہوئی ہیں, جس میں قائد اعظم جو سی ہے وہ 354 پہ ہے, پھر اس کے بعد نسٹ ہے, اور پھر پنجاب یونیورسٹی, اور پھر لمز اینڈ سو آن. اور اگر میں بات کرتا چلو ٹائمز ہائر ایجوکیشن کی تو وہ 2025 کی لیٹسٹ اناؤنس ہوئی تھی,
اس میں ہمارے پاس 47 یونیورسٹیز نے ایکچولی 94 نے پارٹیسپیٹ کیا جس میں 47 رینک ہوئی اور 47 ایز اے رپورٹر گئیں. اس میں میں یہ کلیریفیکیشن دیتا چلوں آڈینس کے لیے کہ جو 47 رپورٹر گئی ہیں انہوں نے یا تو ایلیجیبلٹی کرائٹیریا میٹ نہیں کیا یا وہ ڈیٹا اچھی طرح سبمٹ نہیں کیا. تو یہ بھی ایک پوائنٹ ہے جو میں ڈاکٹر صاحب کو سیکنڈ کروں گا کہ وہ جو رینکنگ کی امپورٹنس بتا رہے تھے کہ ہمیں ڈیٹا سبمیشن بھی ایک اچھے طریقے سے کرنا چاہیے, اس میں ہماری کتنی کیپیسٹی ہونی چاہیے. یس اٹس گڈ کہ ایٹ لیسٹ دے ہیو پارٹیسپیٹڈ, سو ٹائمز ہائر ایجوکیشن کو ریکگنائز کرتا ہے کہ وہ ایٹ لیسٹ رپورٹر کی کیٹیگری میں ضرور فال کرتے ہیں. تو اسٹل اٹس اے بگ نمبر کہ 50% نے جو پارٹیسپیٹ کیا تھا وہ صرف رینک ہوئی اور 50% نہیں ہو سکی. سو ان کے لیے انکریجمنٹ بھی ہے بٹ ایٹ دا سیم ٹائم امپروومنٹ کی بھی گنجائش ہے اس کے اندر. اور اگر اس کے بعد میں بات کروں اس میں قائد اعظم اگین 400 بینڈ میں ہے, پھر اس کے بعد نسٹ ہے اور اس کے بعد اگین ہماری لمز یونیورسٹی ہے اینڈ سو آن. اور اس کے بعد اگر میں بات کروں جو تیسری پرومیننٹ انٹرنیشنل رینکنگ باڈی ہے وہ ایکیڈیمک رینکنگ آف ورلڈ یونیورسٹیز ہے جس کو ARW شارٹ میں کہتے ہیں, شنگھائی رینکنگز کے نام سے بھی جانی جاتی ہے. اس میں ہماری 4 یونیورسٹیز رینک ہوئی ہیں. ان کا اصل میں کرائٹیریا ڈفرینٹ ہے, وہ ہم آگے چل کے بات کریں گے اس پہ کہ وہاں پہ 4 کیوں آئیں. تو فی الحال اس میں یہ پوزیشن ہے. سو اٹس اے پازیٹیو کہ یس وی آر پریزنٹ, لیکن ٹاپ ٹیئر میں ابھی تک ہم نہیں آئے, تو اس میں مزید ابھی ہمیں امپروومنٹ کی ضرورت ہے. سر میں ایڈ کر لوں جی, اس میں ایسا کہ جو پاکستانی جو پوزیشن ہے رینکنگ کی, یہ میں اگر 2018 کی بات کروں کہ ٹائمز ہائر ایجوکیشن کی صرف 10 یونیورسٹیز تھی جو کہ انہوں نے کوئی پوزیشن حاصل کر دی 2018 میں. اب ماشاءاللہ ہماری 47 ہے. آلدو جیسے کاشف صاحب نے ذکر کیا کہ 94 نے پارٹیسپیٹ کیا. یہاں پہ ایک چیز نوٹ کرنے کی کہ ہماری یونیورسٹیز کی جو کوالٹی ہے وہ اگر بہتر ہے تو اس سے اور بہتر کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے, تاکہ ہم ہماری انٹرنیشنل ویزیبلٹی بڑھے. اور اس انٹرنیشنل ویزیبلٹی کا ڈائریکٹ تعلق ہے کہ ہم انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو اٹریکٹ کریں, جو کہ ایٹ دا مومنٹ ہمارے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس یونیورسٹیز میں بہت کم ہے, اباؤٹ 1% ہے. سر جہاں تک رینکنگس کی بات آتی ہے کہ رینکنگس کام کیسے کرتی ہیں, تو ون کویشچن دیٹ آلویز کمز اپ از کہ کچھ یونیورسٹیز پرفارم ڈفرینٹ کرتی ہیں, جیسے QS رینکنگ میں ڈفرینٹ ہوں گی اور THE رینکنگ میں ڈفرینٹ ہوں گی, جیسے آپ نے ذکر کیا ARW بھی ایک رینکنگ ہے. تو پہلے تو میں شروع کرنا چاہوں گی کہ یہ رینکنگز ہیں کیا, یہ کرائٹیریاز ہیں کیا, اور پھر ان میں یونیورسٹیز کی اتنی ویریشن کیوں ہے. دس از اگین اے ویری امپورٹنٹ کویشچن. یوزولی جب رینکنگ کے ریزلٹس آتے ہیں مختلف یہ رینکنگ باڈیز کے, تو وہ ایک یونیورسٹی اگر QS میں ٹاپ پوزیشن پہ میں بھی وہ تھوڑا بہت وہ ٹائمز ہائر ایجوکیشن میں وہ نیچے پوزیشن پہ, یا اس طرح شنگھائی میں بھی ڈفرینٹ رینکنگ حاصل کرتے. تو یہ کویشچن یوزولی کیا جاتا ہے کہ وائی. The answer is due to the using of different ranking methodology. اگر میں پہلے QS رینکنگ پہ نظر ڈالوں تو وہاں QS رینکنگ سروس پہ مینلی وہ بیس کرتی ہے. 2 سروس کرتے ہیں, ایک ایکیڈیمک ریپوٹیشن جو کہ وہ ان کو 30% ویٹیج دیتے ہیں, پھر اس کے بعد ہے امپلائر ریپوٹیشن, ان کو یہ 15% ویٹیج دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ اس کی جو ایک اور امپورٹنٹ پیرامیٹر ہے سائٹیشن پر فیکلٹی, ان کو یہ 20%, کیونکہ سائٹیشن یہ کنسیڈر کیا جاتا ہے اٹس اے کوالٹی آف ریسرچ, ٹھیک ہے, یہ ایک میجریبل پیرامیٹر ہے تو وہ دیتے ہیں. اس پہ بھی کرٹیسزم ہے, یس مطلب ایک کوشچن اس پہ کرتے ہیں, لیکن بہرحال یہ ایک کوالٹی پیرامیٹر ہے. اس کے علاوہ پھر اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو پہ وہ 10% اسائن کرتے ہیں QS رینکنگ. اس کے علاوہ پھر انٹرنیشنل فیکلٹی ریشو, انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ ریشو, اس کے علاوہ پھر اس کے امپلائمنٹ آؤٹ پٹ, سسٹینیبلٹی, اور اس کے علاوہ یہ سب پیرامیٹر جو بھی میں نے ذکر اس کو 5% ویٹیج دیتے ہیں. یہ QS کی بات کر رہا ہوں. اگر ہم ٹائمز ہائر ایجوکیشن کی طرف آ جائیں تو وہ ٹیچنگ کو دیتے ہیں 29.5%, اور اس پہ 30 اس پہ, اور پھر اس کے بعد دیتے ہیں ریسرچ انوائرمنٹ پہ, ریسرچ آؤٹ پٹ پہ, ٹھیک ہے. اس کا
29% ہے, اور پھر ریسرچ کوالٹی کو وہ 30% دیتے ہیں. اور سملرلی وہ انہوں نے ایک پیرامیٹر رکھا ہے انڈسٹری کا, انڈسٹری لینکیجز کا 4% دیتے ہیں. اس کے علاوہ انٹرنیشنل آؤٹ لک کہ مطلب انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس آتے ہیں یا انٹرنیشنل فیکلٹی اس یونیورسٹی میں آتے ہیں, اس کو وہ 7.5%. تو یہ ان کی اس طرح یہ ایلوکیشن ہے ویٹیج کی. جو تھرڈ موسٹ کامنلی جو نان رینکنگ ہے وہ ہے شنگھائی ایکیڈیمک رینکنگ کا ورلڈ یونیورسٹی. تو وہ زیادہ تر ریسرچ بیس ان کے پیرامیٹرز ہے اس کا, اور اس میں مین جو پیرامیٹرز ہے اس میں یہ ہے ایلومنائی آف دا انسٹیٹیوشن وننگ نوبل پرائزز یا فیلڈ میڈلز, ان کو وہ 10% ویٹیج دیتے ہیں. سملرلی وہ پھر staff of the institution winning Nobel prizes or field medals 20% ویٹیج دیتے ہیں. پھر اس کے بعد ہے highly cited researchers, ان کو بھی 20% یہ ویٹیج دیتے ہیں. اور اس کے بعد اس کو ریسرچ پیپر پبلش ان نیچر اینڈ سائنس, وہ جو جرنلس ہے اس میں وہ ہائی امپیکٹ فیکٹر جرنلز ہے, اس میں جو ریسرچ پبلش کرتے ہیں 10% اس میں دیتے ہیں. اس کے علاوہ وہ پیپر جو پبلش کرتے ہیں سائنس انڈیکس پیپر جو ہے ایکسپینڈڈ, اور پھر سوشل سائنس انڈیکس پہ, جو اس میں جو ویب آف سائنسز کے یہ انڈائسز ہے, اس میں جو پبلش کرتے ہیں تو اس پہ بھی کافی ویٹیج دیتے ہیں. تو یہ اس پہ ہے پر کیپیٹا آف دا ایکیڈیمک آؤٹ پٹ پہ بھی یہ مارکس دیتے. تو اگر میں اس کو کنکلوڈ کروں کہ یہ جو پیرامیٹرز یوز کرتے یہ ڈفرینٹ رینکنگ باڈیز, اس میں زیادہ تر ویٹیج ریسرچ کا ہے, اس میں ٹیچنگ کا ہے, اور اس کے بعد انسٹیٹیوشن انکم کا ہے, جو کہ انفارچونیٹلی ہمارے جو پاکستان میں ہے یہ انسٹیٹیوشن انکم وہ ایٹ پار نہیں ہے. اور دوسرا انٹرنیشنلائزیشن مینس کہ انٹرنیشنل فیکلٹی بھی اس لیول پہ نہیں ہے, اور اس کے بعد انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس بھی کم ہے. تو یہ پیرامیٹرز کو اگر ہم پراپرلی انالائز کریں اور یونیورسٹیز اس کو دیکھ کے اپنے جو مشن اسٹیٹم یونیورسٹی کا ہے یا اس کے جو اسٹریٹجیز ہے یا گورننس کا اس کے مطابق وہ بہتر کرے تو ان کی رینکنگ بہت بہتر ہو سکتی ہے. تو سر آپ نے جیسے کنکلوڈ کیا کہ زیادہ تر ریسرچ بیسڈ یونیورسٹیز کو زیادہ امپورٹنس ملتی ہے, تو اس کا تو یہ مطلب ہوا کہ رینکنگز جو ہیں وہ فیور کریں گی رچ کنٹریز کو, کیونکہ رچ کنٹریز کے پاس بگ ریسرچ بجٹس ہوتے ہیں. تو سر آپ کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ ٹو سم ایکسٹینٹ یس اٹس ٹرو کہ جتنی رچ یونیورسٹیز ہے ظاہری بات ہے ان کے پاس ریسرچ انفراسٹرکچر زیادہ ہوگا, ان کے پاس لیب اچھے ہوں گے, وہ انٹرنیشنل فیکلٹی کو اٹریکٹ کریں گے. تو یس اٹس ٹرو کہ وہ جتنی ریسرچ انٹینسو یونیورسٹی ہوگی, جیسے ڈاکٹر صاحب نے ڈیٹیل میں کرائٹیریا بتایا کہ ہر یہ جو کرائٹیریا اس میں ریسرچ کا اچھا خاصا چنک ہے. تو جو یونیورسٹی رینکنگز میں بہتر آنا چاہتی ہے اس کو ریسرچ پہ کام کرنا پڑے گا, اور ریسرچ کے لیے پھر اس جو انفراسٹرکچر چاہیے اس پہ کچھ ریسنٹلی کچھ ملکوں نے کام بھی کیا, جیسے ملیشیا نے اور سعودی عرب نے بڑے اچھی پالیسیز لے کر آئے ہیں, اور کچھ ہمارے نیبرنگ کنٹریز نے ایمینس سینٹرز بھی بنائے جن پہ ٹارگیٹڈ فنڈنگ آتی ہے جو کہ ریسرچ بیسڈ ہی ہوتی ہے. سو یس کہ ان کو جو ریسرچ انٹینسو یونیورسٹیز ہیں ان کو ایک ایج ضرور حاصل ہوتا ہے اس طرح کی رینکنگز میں. تو سر اگر ہم اپنی فیکلٹیز کو امپاور کریں, ہم ان کو انٹرنیشنل ایکسپوجر دیں, ان کو اس طرح کی ریسرچ فیسلٹیز دیں یا ان کی ٹریننگز وغیرہ کرائیں, آپ کو لگتا ہے یہ یونیورسٹی رینکنگز میں ہیلپ کرے گا؟ بالکل کر سکتا ہے. وہ اس وجہ سے کہ کیونکہ ایک انٹرنیشنل آؤٹ لک کے بھی ان کے 7 مارکس ہیں, 7 یا 7.5 مارکس ہیں, جس میں وہ دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کی ریشو کیا ہے. تو اگر ہم اپنے کنٹری میں بات کریں تو شاید یہ 1 یا 2% سے بھی کم ریشو ہے, تو ہم اتنا انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو بھی اٹریکٹ نہیں کر رہے, تو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو اٹریکٹ کیا جائے. دوسرا یہ کہ جو انٹرنیشنل فیکلٹی ہے اس کو بھی ہم انوائٹ کر سکتے ہیں ہماری یونیورسٹیز کہ وہ یہاں پر آئیں, وزٹنگ میں آئیں, اور کچھ ڈیوریشن کے لیے آئیں, بھلے 3 مہینے کے لیے, 6 مہینے کے لیے, 1 سیمسٹر کے لیے آئیں, اور وہ یہاں پر اپنی سبجیکٹ ڈلیوری کریں, اسٹوڈنٹس بھی فائدہ اٹھائیں, مین وائل یونیورسٹی کے اپنے میٹرکس بھی رینکنگ کے امپروو ہوں گے. تیسری جو امپورٹنٹ چیز میں کہہ کے فنش کرنا چاہوں گا کہ وہ جو کو آتھرشپ ہے ڈفرینٹ ریسرچ پیپرز کی, اگر وہ بھی کی جائے جو کہ اچھی ویل رینکڈ یونیورسٹیز ہیں, تو جو کو آتھرشپ ہے
اگر وہ اچھی رینک یونیورسٹی کے ساتھ کی جائے گی تو اس میں بھی ہماری انٹرنیشنلائزیشن جو ہے وہ امپروو ہوگی. تو یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر آپ نے مینشن کیا تھا کہ انٹرنیشنل یونیورسٹیز کے ساتھ ریسرچ کرنی چاہیے. سو جہاں تک چیلنجز کی بات آتی ہے پاکستان کے لیے کہ ہم اپنی رینکنگز کس طرح سے بڑھا سکتے ہیں, تو واٹس ہولڈنگ پاکستان بیک, کہ ہم کیا کر سکتے ہیں یا وٹ آر وی ناٹ ڈوئنگ ان آرڈر ٹو اچیو لائک دا ٹاپ 200 یا ایون ٹاپ 300 ان دا رینکنگز. اس میں ایسا ہے کہ جو فرسٹ آف آل کہ ہمارے جو یونیورسٹیز ہے آج کل اس کی فنڈنگ کرائسس ہے, لائک فنڈنگ کے ایشوز ہے. تو پہلے تو یونیورسٹیز کو خاص کر پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کی جو فنڈنگ کے ایشوز ہے اس کو ریزالو کرنا چاہیے اس میں, اور پھر یونیورسٹیز کو بھی رسپانسبلٹیز لینی چاہیے کہ یونیورسٹیز کا کام صرف ڈگری لائک ایوارڈ نہیں کرنا, اس کی اور بہت ساری رسپانسبلٹی ہے کہ یونیورسٹی ایٹ سیلف ارننگ کے اپرچونٹی کریٹ کرے فار اسٹوڈنٹس, فار ٹیچرس, کیسے تھرو ریسرچ کمرشلائزیشن ٹو انسٹیٹیوشن انکم ڈفرینٹ جو وہ ہے مینز ہے. تو ایک تو فنڈنگ کا ہے کہ اس کو ایشو ریزالو کیا جائے, کیونکہ جب فنڈنگ ہوگی کہ وہ یونیورسٹیز فیکلٹی کو انٹرنیشنل ایکسپوجر دے سکیں گے اور ایون کہ ریسرچ پروجیکٹس ایوارڈ کر سکیں گے, تو اس سے ایک جو پیرامیٹر ہے اس کا ریسرچ کا اس میں بہت ہیلپ لے سکتے. اچھا, اس پاکستان میں ہمارا جو انڈسٹری اور ایکیڈیمیا کا جو لنکیج ہے یہ بہت ویک ہے, تو اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے. ماشاءاللہ ابھی بہت ساری یونیورسٹیز یہ کام کر رہی ہے, جس طرح کا بھی ہم نے دیکھا ادھر بھی تھوڑا سا میں بریف وزٹ کرایا گیا, لیکن مطلب ہم نے دیکھا اچھا کام ہو رہا ہے لائک دیٹ. اسی طرح مطلب اور یونیورسٹیز بھی اگر آگے آئیں اور انڈسٹریز اور ایکیڈیمیا لنکیج کو بڑھائیں تو اس کی بھی رینکنگ پیرامیٹر میں پیرامیٹرز ہے اور اس کی مارک سے تو پراپرلی اس سے بھی یونیورسٹی رینکنگ بہتر ہو سکتی. اچھا, ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جس میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں تو دس فارم کے ہمارے بہت سارے یونیورسٹیز رینکنگ میں ڈیٹا نہیں سبمٹ کرتے, پارٹیسپیٹ ہی نہیں کرتے. کچھ اچھی ایسی یونیورسٹیز ہے جس میں کہتا ہوں اگر وہ پارٹیسپیٹ کرے تو وہ کوئی نہ کوئی پوزیشن حاصل کر لیں گے. اچھا, وہ ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ وہ, اور دوسرا یونیورسٹی اور ریسرچ ہائیلی کوریلیٹڈ ہے. مینس کہ ہم کہتے ہیں کہ جو یونیورسٹی وہاں پہ ریسرچ ضرور ہونا چاہیے, کیونکہ اب اگر بات کروں ٹائمز ہائر ایجوکیشن کی تو ان کی جو ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ انڈر گریجویٹ پروگرام کے ٹیچ کر رہے ہو, اور اس کے علاوہ 1000 پیپر تو لاسٹ 5 ایئرس کے, تو وہ 1000 پیپر اگر کسی کے کم ہے لاسٹ 5 ایئرز میں تو وہ اس کو رپورٹر میں ڈال لیتے اگر ڈیٹا رینک نہیں کرتے. اس کے علاوہ ایک انہوں نے 11 سبجیکٹ آئیڈینٹیفائی کیے کہ مطلب ان 11 سبجیکٹس میں ایک سبجیکٹ میں اگر ریسرچ 80% یا 80% سے زیادہ ہے تو اس کو بھی وہ ایکسکلوڈ کرتے ہیں, رینکنگ میں نہیں شامل کرتے لائک دیٹ. تو ایک تو ہمیں یہ جو یونیورسٹیز ہے ان کو چاہیے کہ وہ جو کرائٹیریا ہے کیو ایس کا اور ٹائمز ہائر ایجوکیشن کا اس کو مد نظر رکھ کے اپنے پیرامیٹرز کو امپروو کرے. ٹھیک ہے. دوسرا, یونیورسٹیز کی گورننس کی امپروومنٹ کی بہت ضرورت ہے. ٹھیک ہے, یونیورسٹی گورننس اس سے بھی مطلب ایک چینج آ سکتا ہے اور ہماری رینکنگ پوزیشن اچھی ہو سکتی ہے. تو دوسرا, انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو ہمیں وہ کرنا چاہیے, انکریج کرنا چاہیے یہاں پہ کہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے مطلب ہمیں وہ ماحول کریٹ کر کنڈوسیو کہ وہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ پاکستان آئے. میں مطلب اگر کچھ سجیشن دوں کہ جو سری لنکا, بنگلہ دیش, یہ نیپال یا اس جو کنٹریز ہے ادھر سے ہم بہت سارے اسٹوڈنٹس ابھی بھی ہے, لیکن یہ پرسنٹیج کم ہے, اور بھی ہے اس میں ہم اس کو امپروو کر سکتے ہیں ہماری یونیورسٹی, کیونکہ ہماری یونیورسٹیز کی جو کوالٹی آف ایجوکیشن ہے ماشاءاللہ اگر ہم کچھ مطلب کنٹری سے کمپیئر کریں از بیٹر, تو یہ ہمیں ایک قسم کا ان کو اپنے اس کا بتانا چاہیے, ان کو مارکیٹنگ کرنی چاہیے کہ یہ ہمارا ہم وہ کر رہے ہیں یہ پروگرام اور اس کی کوالٹی یہ ہے اس طرح. تو ایک اور پھر ہمارا یونیورسٹیز کا رینکنگ اس سے بھی بہتر ہو سکتا ہے کہ ہم انٹرنیشنل فیکلٹی کو انکریج کر لیں. ایک سیمسٹر کے لیے, سال کے لیے, جس طرح مطلب
اس کو انگیج کرے اور ہمارے پاکستانی فیکلٹی کے ساتھ کولیبریشن کرے ریسرچ میں. اس میں ایک تو وہ اترشپ والا جو فیکٹر ہے وہ بھی کور ہو جائے گا, اور ایک یہ اس کے اپنے ایک ویٹیج ہے رینکنگ میں, وہ بھی اس کے بہتر ہو جائے گی رینکنگ. تو وہ فیکلٹیز کا ایکسپوجر ہوگا ساتھ میں, فیکلٹی کا ایکسپوجر ہوگا. اس سے ایک جو انٹرنیشنل آؤٹ لک ہے جو ٹائمز آر ایجوکیشن کا پیرامیٹر ہے اس میں بھی اس کا وہ ویٹیج ملے گا, اور QS میں جو انٹرنیشنل فیکلٹی ریشو کا ہے اس میں بھی ویٹیج ملے گا. تو اس وجہ سے اس کو یہ مارکس مل سکیں گے. سر آپ کا کیا, آپ اس میں کیا ایڈ کرنا چاہیں گے, کیونکہ فنڈنگ تو ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے, تو اس میں بھی کیا انوالو ہوتا ہے؟ اصل میں فنڈنگ کافی امپورٹنٹ فیکٹر اس وجہ سے ہے کہ کیونکہ ایک تو وی آر اسٹل ڈیولپنگ کنٹری, تو ٹھیک ہے کچھ ہمارے سیلف سسٹینیبلٹی کی طرف بھی ہماری ایمبیشنز ہیں اور ہم اس طرف جا بھی رہے ہیں, لیکن میں یہ کہوں گا کہ جو فنڈنگ ہے وہ کافی مطلب اسٹیٹک چل رہی ہے کافی سالوں سے. تو ہائر ایجوکیشن جو ہے وہ HEC بھی اپنا اس میں رول ادا کر رہا ہے کہ بیسٹ جو یوٹیلائزیشن ہے جو ہمارے ریسورسز اویلیبل ہیں اس کی جائے. تو اگر میں اس کا رینکنگ کے تناظر میں بات کروں تو میں اپنی یونیورسٹیز کو پھر بھی مطلب داد دینی چاہیے کہ اگر آپ دیکھیں کہ 2021 میں تو ہماری ٹائمز آر ایجوکیشن میں صرف 16 یونیورسٹیز آ رہی تھیں, اور ابھی ہم ریسنٹلی 47 یونیورسٹیز نے رینک کیا ہے. تو اگر آپ دیکھیں وہ سیم فنڈنگ کے ساتھ چل رہے ہیں, اور مطلب اگر رینکڈ پرسنٹیج کی بات کروں تو 100% سے زیادہ ہو گئی ہے ود ان 5 ایئرس. تو وہ بھی اسٹرائیو تو کر رہے ہیں کام کرنے کے لیے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم فنڈنگ کافی امپورٹنٹ ہے کیونکہ بہت سارے ایسے اخراجات ہیں یونیورسٹیز کے جو انہوں نے خود کرنے ہیں. تو پھر اگر فنڈنگ بھی پوری نہیں ہوتی پھر گورننس کے مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں, تو پھر اس سے سیلریز کے مسائل پیدا ہوتے ہیں, ریسرچ انفراسٹرکچر نہیں بلڈ ہو سکتا. تو فنڈنگ بھی بڑا ایک کی رول پلے کرتی ہے رینکنگز کو امپروو کرنے کے لیے. بالکل صحیح سر, تھینک یو سو مچ. ہم نے ابھی بات کی چیلنجز فار پاکستان کہ ہم رینکنگز میں کس طرح سے اوپر جائیں. آگے کی ہم ڈسکشن کنٹینیو کریں گے بریک کے بعد, جہاں ہم سولوشنز کی طرف جائیں گے. لیٹس سی آفٹر دا بریک. فرام دا بریک ہم بات کر رہے تھے یونیورسٹی رینکنگز کی اور پاکستان کو کیا چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں ابھی QS رینکنگ اور THE رینکنگ اور جو باقی ویریس رینکنگز ہیں ان میں اسٹینڈ کرنے کے لیے. اب ہم بات کریں گے سولوشنز کی طرف. تو سر آپ سے شروع کرنا چاہوں گی, سولوشنز کی جہاں تک بات آتی ہے کہ ہم اس کے آگے کر کیا سکتے ہیں, ہاؤ ڈو وی رائز اینڈ وٹ شوڈ پاکستان بی ڈوئنگ رائٹ ناؤ؟ اس میں ایسا ہے کہ ہمارے کرنٹلی 274 یونیورسٹیز ہے. ہمیں ایک ہولسٹک اپروچ اڈاپٹ کرنا چاہیے کہ اس میں اگر ہم یہ 274 کو مطلب 1 گو میں ٹاپ رینکنگ پہ لے جانا تھوڑا سا بڑا چیلنج ہوگا, لیکن اس میں اگر ہم یہ کریں کہ 15 to 20 یونیورسٹیز جو اچھی یونیورسٹیز ہے ان کی پراپر کیپیسٹی بلڈنگ کی جائے اور ان کو ایک پرفارمنس بیس فنڈنگ دی جائے, اور اس پہ تیار کیجیے انٹرنیشنل رینکنگ ان کی جو انٹرنیشنل رینکنگ کے پیرامیٹرز ہے ان پہ ان کو پراپر گائیڈنس اور پھر ان کو یہ ایک رسپانسبلٹی دی جائے کہ اس کو امپروو کریں یونیورسٹیز. تو آئی ہوپ کہ اس میں ہم رینکنگ پوزیشن امپروو کر لیں. ہمارا جو پاکستان کا جو مین ایشو یہ ہے کہ ہم جو پارٹیسپیشن تو ہماری بڑھ رہی ہے لیکن رینکنگ پوزیشن ایک چیلنج ہے. اب ماشاءاللہ ہماری یونیورسٹی جس طرح ٹاپ 400 میں ہے, لیکن یہ ہمیں ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ ہمیں ٹاپ 200 میں یہ ہم لے جائیں کچھ 3-4 یونیورسٹیز کو. اور اس کے بعد یہی جس طرح کا میں نے ذکر کیا کہ پرفارمنس بیس فنڈنگ دینی چاہیے. اور اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ہم اپنی ریسرچ کی کوالٹی کو بڑھائیں. ٹھیک ہے, لائک دیٹ کہ جو ریسرچ پیپر کی پبلیکیشن ہے یہ اچھے جرنلز میں ہوں جن کا مطلب کوالٹی بہتر ہو. صرف جسٹ فار دا سیک آف پبلیکیشن بڑھانے کے لیے ریسرچ نہ کریں. ہم اچھے امپیکٹ فیکٹر جرنلز میں پبلش کریں ہمارے ریسرچر,
اور انٹرنیشنل جو یونیورسٹیز ہے ان کے فیکلٹی ممبرس کے ساتھ کو آتھر پہ یا کولیبریشن پہ ریسرچ پبلش کرے تو اس کا امپیکٹ ہوگا. اس میں ڈیفینیٹلی تھرو دیٹ سائٹیشن بڑھے گی, انٹرنیشنل کولیبریشن بڑھے گا, ٹھیک ہے, اور انٹرنیشنل آؤٹ لک بڑھے گا, تو اس سے ہماری یونیورسٹیز کی رینکنگ بہتر ہو سکتی ہے. تو یہ ایک بڑا چیلنج ہے ہمارے یونیورسٹیز کو کہ انہوں نے اپنے رینکنگ پوزیشن بڑھانی ہے. سر یہ تو آپ نے بات کی پر ہولسٹک, مطلب کہ ہم کیا کہتے ہیں ان دا فیوچر یا لانگ ٹرم ہم کیا امپروومنٹس لا سکتے ہیں. اگر ہم بات کریں دا نیکسٹ رینکنگ سائیکل تک کہ کیا امیڈیٹ ہم ایکشنز لے سکتے ہیں ہماری پاکستانی یونیورسٹیز کہ ہم تھوڑی سی امپروو کر لیں اپنی رینکنگ پوزیشنز یا اپنی اسٹینڈنگ ٹل دا نیکسٹ رینکنگ سائیکل, کیا امیڈیٹ ہم کر سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے اس میں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جس طرح میں نے پہلے بھی بات کی, جو انٹرنیشنل فیکلٹی کو ہم انوائٹ کر سکتے ہیں. انٹرنیشنل فیکلٹی کو اگر ہم انوائٹ کریں 6 months کے لیے, ایک سیمسٹر پیریڈ کے لیے, تو اس سے بھی آپ کا ایک جو رینکنگ کا ایک پیرامیٹر ہے انٹرنیشنل آؤٹ لک کا, اس میں آپ اچھے مارکس لے سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جہاں تک کو آتھرشپ کی بات ہے تو اس میں بھی کیونکہ ہماری یونیورسٹیز ریسرچ تو کر رہی ہیں, ایک ایکسٹرا مائل جانے کی ضرورت ہے کہ وہ کولیبریٹ کریں. جو ٹاپ 200 ایٹ لیسٹ یونیورسٹیز آ رہی ہیں گلوبلی, ان کے ساتھ وہ پیپرز ایز اے کو آتھر لکھیں, ان کے ساتھ وہ ریسرچ پبلش کریں. اس طرح ان کی جو ریسرچ ہے اس کا امپیکٹ گلوبلائز ہو جائے گا, اور وہ اس میٹرک میں جو آپ نے کہا کہ ایک ہم کوئک ون لے سکتے ہیں وہ اس طرح لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ وہ کچھ ریسرچ میں اگر کوئی انوویشن فیڈ لے کر آنا چاہتے ہیں تو وہ بھی وہ لے کے آ سکتے ہیں. جس طرح HEC کا بھی ایک سیڈ فنڈنگ کا پروگرام ہے, تو اس میں اگر وہ کام کر رہے ہیں تو اس میں ذرا ان کو تھرائیو کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ ایک جو نیکسٹ رینکنگ سائیکل آ رہا ہے وہ پچھلے سال سے اس میں بہتر پرفارم کر سکے. سر اس میں ہمارے الومنائز یا ہمارے وہ جو اسٹوڈنٹس ہیں جو باہر سے پڑھ کر آتے ہیں تو سر وہ کیا رول پلے کر سکتے ہیں اس پورے نیٹ ورک میں؟ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے کیونکہ اسٹوڈنٹ جو امپلائبلٹی ہے وہ آپ کے گریجویٹ کی ہوتی ہے, اور گریجویٹ وہ ہے جس طرح آپ نے کہا کہ وہ پڑھ کر آیا ہے, وہ آپ کی یونیورسٹی کی ایک طرح کی پروڈکٹ ہے کہ اس نے ایک ٹائم اسپینڈ کیا, یہاں سے ایجوکیشن لی, ریسرچ کی, اور اس کے بعد وہ ایک مارکیٹ میں گیا تو اس نے کیا ویلیو ایڈ کیا, ویلیو ایڈیشن کیا سوسائٹی کے لیے. تو وہ اگر وہ امپلائر ریپوٹیشن, جس طرح QS میں ایک پیرامیٹر بھی ہے, تو وہ امپلائر ریپوٹیشن سے یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ جو یونیورسٹی کے سرٹن گریجویٹس ہیں آپ کے پاس, ان کی کیا کوالٹی ہے, تو اس پہ ایک سرٹن کویسچن ہے جس کو وہ فالو کرتے ہیں. سو یس کہ جو گریجویٹس ہوں گے, ہماری جو آؤٹ پٹ ہوگی وہ بھی ایک امپورٹنٹ رول پلے کر سکتی ہے ہماری رینکنگز کو امپروو کرنے میں. تھینک یو سو مچ. سر اگر ہم نے تو ابھی ڈسکشن کر لی رینکنگز کے اوپر اور پاکستان کی کیا اسٹینڈنگ ہے, ہم کس بات میں امپروو کر سکتے ہیں. سو جہاں تک فیوچر ویژن کی اور ہمارے پرسیپشنز کی بات آتی ہے, کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ رینکنگز شوڈ ناٹ بی ڈیفائننگ کوالٹی. سر آپ اس سے اگری کریں گے یا نہیں کریں گے, کیونکہ لوگوں کا یہ بہت ایک اوپینین ہے. اس میں پارشلی اگری کروں گا کیونکہ یس میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ رینکنگ جو ہے مطلب ہم ہولی سولی اس پہ نہیں وہ کر سکتے, ریلائی کر سکتے. یس ایک وہ ہے, ایک وہ ہے, ایک میتھڈ ہے, ایک پروسیجر جس کے تھرو ہم یونیورسٹیز کی اسیسمنٹ کرتے ہیں مختلف پیرامیٹرز کی, اور بھی بہت سارے ہیں. جس طرح میں اگزامپل دے دوں کہ اس میں یہ جو رینکنگ پیرامیٹرز ہے اس میں اسٹوڈنٹس ایکسپیرینس نہیں کاؤنٹ کیا جاتا ہے, مطلب اس میں کہ اسٹوڈنٹس کا کیا پرسیپشن ہے لائک دیٹ. اس میں یہ بھی نہیں کہ ٹیچنگ کوالٹی کے پیرامیٹر کا بھی لیک ہے, اس کے انکلوسیوٹی, اور اس کے علاوہ امپیکٹ آف گریجویٹ آفٹر دیئر گریجویشن آن انڈسٹری, یہ پھر یہ نہیں ہے, اس میں اسسمنٹ نہیں ہوتی, میجرمنٹ اس کی نہیں کی جاتی. یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. تو یہ اچھا. دوسرا جو بہت زیادہ وہ ایک کریٹیسزم ان رینکنگز پہ آتی ہے کہ یہ جو سرویز کرتے ہیں, ایکیڈمک ریپوٹیشن سروے اور ایمپلائبلٹی سروے, ان کا ڈیٹا یہ پبلک نہیں کرتے ہیں, کہ یہ ڈیٹا پبلک نہیں کرتے کہ یہ کن سے یہ پرفارم فیڈ بیک لیا گیا ہے, کون تھے, اور دوسرا اس کی ریجن ڈسٹریبیوشن بھی نہیں کہ سارا یورپ ہی سے یہ ریسپونڈنٹ تھے یا سارا US ہی سے تھے یا ایڈوانس کنٹریز سے تھے, لائک دیٹ.
اس کا یہ نہیں پتہ چلتا. تو یہ بھی ایک بڑی, تو ہم یہ فگر آؤٹ نہیں کر پاتے کہ ہم کس چیز کو پن پوائنٹ کریں کیونکہ ہمارے پاس ڈیٹا پبلک نہیں ہوا. ڈیٹا پبلک نہیں ہوتا, کیونکہ اس میں یہ جو دو رینکنگ, یہ جو دو سرویز ہے, ایکیڈیمک ریپوٹیشن, امپلائر ریپوٹیشن, اس میں سبجیکٹیوٹی ہے لائک دیٹ. تو یہ جو مارکس ہے نا, یہ اس پہ کوشچن مارک ہے اس کا. صحیح. سر آپ کا کیا کہنا ہے؟ آپ میں بھی اس میں ایک چیز ایڈ کروں, کیونکہ کوالٹی رینکنگ سے تو بالکل ایز ڈاکٹر صاحب آلریڈی سیڈ کہ پارشلی تو اٹس ٹرو, because quality you can say is a degree of excellence of something نا. تو اب یہ ہولی سولی پوری میئر نہیں کرتی. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اس میں کمیونٹی امپیکٹ ایک تو مسنگ ہے, اس کے علاوہ اس میں 2-3 چیزیں اور بھی ہیں کہ لیکن کیونکہ یہ الٹیمیٹلی جو رینکنگ ہے وہ اسٹوڈنٹ چوائسیز کو ڈرائیو کرتی ہے, لیکن اس میں جس طرح اسٹوڈنٹ کی چوائس اس کی لوکیلٹی بھی ہو سکتی ہے, اس کو ایک یونیورسٹی چوز کرنے میں کہ اس کی کون سی قریب ہے, فی اسٹرکچر کیا ہے. تو وہ جو انکلوسیوٹی کی ڈاکٹر صاحب نے بات کی وہ ایک تھوڑی سی مسنگ نظر آتی ہے. اس کی وجہ سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر کسی کی رینکنگ اچھی ہے تو اس کی کوالٹی بھی بہت ہی اچھی ہوگی. ہو سکتی ہے لیکن ساری نہیں ہو سکتی. آپ نے بالکل صحیح بات کی, خاص کر جو اسٹوڈنٹس کا امپیکٹ ہے آفٹر گریجویشن آن انڈسٹری, آن دیئر سوسائٹی, وہ بہت امپورٹنٹ ہے. سو ویئر ڈو یو سی پاکستان ان دی نیکسٹ 10 years? Yes, it's a very important question again. پاکستان کی جو یونیورسٹیز ہے میں کہتا ہوں بہت پوٹینشیل ہے اور کام ہو رہا ہے, لیکن میں یہی کہوں گا کہ اس کو ہمیں یہ جو چیزیں ہو رہی اس کو اور بڑھانی ہے, اور اس میں کوالٹی کا جو فیکٹر ہے اس کو مطلب اور امپروو کرنے, ہمارے جو اسٹینڈرڈز ہے ان کو مطلب فلفل کرنے. اور یونیورسٹیز ہمارے انٹرسٹ لیتی ہے رینکنگ میں. انشاءاللہ ہماری جو یونیورسٹیز میں ان کی رینکنگ پوزیشن بھی بڑھیں گے. میں اس کا ایک ایگزامپل دوں کہ جو ٹائمز ایجوکیشن کا ایک رینکنگ ہے امپیکٹ رینکنگ, وہ ہمارے انڈیا ٹاپ پہ جس کے سب سے زیادہ یونیورسٹی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اور کچھ رینکنگ پوزیشن حاصل کی ہے, اور اس سیکنڈ پہ پاکستان ہے. 120 یونیورسٹیز امپیکٹ رینکنگ جو کہ SDGs بیسڈ رینکنگ ہے. تو اس میں ہر یونیورسٹیز اس میں اپلائی کر سکتے. میں کہوں گا کہ اس پلیٹ فارم کے توسط سے میں یہ بتانا چاہوں گا یونیورسٹیز کو کہ اس میں پارٹیسپیٹ کرے. اس میں ٹوٹل یہ 4 SDGs میں اپلائی کرنے پڑتے, تو ان کے 3 وہ ضرور اس میں اس کو وہ کرتے ہیں. اس میں کچھ وہ ہے مینڈیٹری بھی ہے, آئی تھنک 17th SDGs ہے جو کہ اس میں وہ ڈیٹا اس کو مزد دینا ہوتا ہے, باقی 3 میں اس وہ کر لیتے ہیں. تو یہ ہے کہ یونیورسٹیز کا جو پارٹیسپیشن اس کو امپروو کرنا چاہیے, اور اس کی جو رینکنگ پوزیشن ہے وہ ہمیں امپروو کرنا چاہیے, اور انشاءاللہ یہ ہوگا. کیونکہ جو ٹائم سیریز ڈیٹا جو ہمیں بتاتا ہے اوور دا لاسٹ 10 years, اس میں ہمارے پاکستانی یونیورسٹیز نے بہت امپروو کیا. اور انشاءاللہ نیکسٹ 10 years میں بھی مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ٹاپ 300 میں ہمارے 3-4 یونیورسٹیز میں دیکھوں گا. سر کیونکہ آپ نے مینشن کیا 2018 میں ہماری 16 یونیورسٹیز رینکنگ میں تھیں, کیا کہتے ہیں اب 2025 میں اس سے کئی گنا زیادہ یونیورسٹی ہے. تو ماشاءاللہ ہم بہت اچھی ٹریجیکٹری پہ جا رہے ہیں. وی آر ہوپ فل. سر کوئی فائنل میسیجز آپ دینا چاہیں گے سر آپ کو اپنے ویورز کو؟ میں یہ کہوں گا کہ جس طرح مطلب ڈاکٹر صاحب نے بھی ذکر کیا کہ میں یہ 3 چیزیں چاہوں گا کہ یہ ہم ضرور اگلے 10 سالوں میں کریں. ایک تو کنسسٹنٹ فنڈنگ اسٹل چیلنج, لیکن اگر یہ کی جائے اور لیڈرشپ کی کمٹمنٹ ہو ہمارے پاس اور انٹرنیشنل نیٹ ورکنگ, میرا خیال ہے یہ 3 چیزیں کی ہوں گی کہ اگر ہم انٹرنیشنل رینکنگ بھی بہتر کر سکیں اور ویسے بھی ہماری یونیورسٹیز کی جو اسٹینڈنگز ہے وہ بہتر ہوں گی. تو میرا خیال ہے یہ 3 چیزیں کی ہوں گی, اور یہی میرا فائنل میسج ہے. سر آپ کچھ کہنا؟ ہاں, اس میں ایک تو میں یہ میسج دوں گا کہ جو ہمارے یونیورسٹیز میں ڈیٹا مینٹیننس کی ایک پراپر میکینزم ہونا چاہیے, کیونکہ ہمارے یونیورسٹی بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ڈیٹا جو ہے پراپرلی بہت ساری یونیورسٹی کرتے بھی ہے, بہت زبردست وہ ڈیٹا مینٹیننس کرتے ہیں, اور پھر وہ یہ انٹرنیشنل باڈیز جو رینکنگ باڈیز ہیں ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. تو ایک تو یہ کہ ڈیٹا جو بھی ایکٹیویٹی کی جائے ان کی وہ ریکارڈ رکھا جائے, کیونکہ اس میں پھر وہ ایز اے ایویڈنس کے طور پہ وہ رینکنگ اس کو ہی چاہتے ہیں. ایون کہ ہمارے جو نیشنل رینکنگ ETC کی جو رینکنگ ہے اس میں بھی
بہت سارے جو ایسے پیرامیٹرز ہوتے ہیں کہ وہ اس یونیورسٹیز کی وہ ایکٹیویٹی کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ڈیٹا وہ پراپرلی مینٹین نہیں کیا جاتا ہے تو اس وجہ سے ان کی جو رینکنگ پوزیشن ہے وہ نیچے آ جاتی ہے. تو یہ میری ریکویسٹ ہوگی یونیورسٹیز کو کہ ڈیٹا مینٹیننس پیرامیٹر کی جو رینکنگ پیرامیٹرز ہے ان کے پراپر اس کی امپرومنٹ کے لیے کوشش کی جائے اور اس کو پراپر ڈیٹا مینٹین کیا جائے تو انشاءاللہ رینکنگ بہتر ہوگی. سر تھینک یو سو مچ سر. ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر بشیر خان اینڈ رانا محمد کاشف سر. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ us today and thank you to our viewers for staying with us. This was E-Kacheri on EduTV. And stay tuned for more programs on education. You're watching us live from TV studio, Media Sciences Department from Zabist University, Islamabad. I'm Abida Mehreen signing off.